اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 60 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. سورہ نساء آیت نمبر 50 پر 9 سے کیا ہے تفسیر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. سورہ نساء آیت نمبر 50 پر 9 آج کی جو تفسیر ہے. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ نے یہ کہا کہ تم اس آیت میں آیت نمبر 59 میں اللہ نے کیا کہا؟ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور علماء ہیں ان کی اطاعت کرو. اسی طرح جب تم کو دین کے کوئی مسئلے میں یہ ہوتا ہے مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو قرآن حدیث کھول کر دیکھو. قرآن حدیث تم کھول کر دیکھو. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا بہترین نصیحت ہے. اگر کوئی مسلمان کسی دین کے مسئلے میں شک ہوتا ہے تو قرآن حدیث دیکھتا ہے تو اسے کیا ہے مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. وہی کہ اللہ نے آیت نمبر 59 میں فرمایا. دیکھیے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. یہاں آپ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول یاد رکھنا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم قرآن میں یا ایھا الذین، جب بھی آپ کو یا ایھا الذین آمنو آتا ہے تو آپ کان کھول کر سن لو کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا ہے. کسی چیز کا اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے. وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، تم اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول، اور رسول کی بھی اطاعت کرو. اللہ اور رسول دونوں کی کیا ہے اطاعت کرنی چاہیے. یہاں دیکھیے کہ اللہ کی اطاعت مطلب قرآن ہے، اطیعوا اللہ قرآن ہے، واطیعوا الرسول حدیث. واطیعوا الرسول کا مطلب کیا ہے؟ حدیث ہے. جیسا کہ آج کل دو لوگ بولتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے. غلط ہے، غلط ہے. اللہ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو مطلب قرآن کی، واطیعوا الرسول اور سنت کی، حدیث کی. یعنی کہ دونوں چیز کی اطاعت ضروری ہے، قرآن اور حدیث کی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں صرف قرآن کو پکڑ لیتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے. یہ لوگ بھی گمراہ ہیں کیونکہ انہوں نے اطیعوا الرسول نہیں اپنا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ واولی الامر، واولی الامر حکم دینے والے کون ہیں؟ واولی الامر کا یہاں کون؟ اولی الامر کا معنی کیا ہے؟ دو معنی. ایک ہے علماء، ایک ہے علماء مطلب علماء کی اطاعت کرو. مطلب اگر علماء قرآن حدیث کی بات آپ کو کہتے ہیں تو تم اس کی بات مان کر کیا ہے، تم ان کی بات مان کر کیا ہے تم عمل کرو. اگر علماء مطلب علماء میں بھی کیا ہے، بعض علماء جو ہوتی ہیں جو جھوٹی باتیں لوگوں میں مشہور کرتے ہیں، وہ علماء نہیں. جو سچ بات، جو صحیح بات لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، ان علماء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ، تم علماء کی بھی کیا ہے اطاعت کرو جو سچ بات بولتے ہیں صحیح حدیث کے مطابق. صحیح صاحب. وَأُولِي الْأَمْرِ کا ایک اور جو معنی ہے وہ ہے کہ بادشاہ کی اطاعت کرو، مالک کی، حاکم کی اطاعت کرو. کون ہے وہ حاکم؟ جو مسلمان ہے. حاکم کون ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونا چاہیے. اور حاکم اس کی مثال سمجھیے کہ سعودی عرب ہے، سعودی عرب ہے، یہاں کے بادشاہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں. ہم ان کی اطاعت کریں. وَأُولِي الْأَمْرِ کا مطلب بادشاہ، وہ بادشاہ جو کنٹری کیا ہے، جس کنٹری کے بڑے کون ہیں؟ بادشاہ کون ہے؟ مسلمان. جیسے کہ سعودی عرب کے یہاں بادشاہ کون ہے؟ یہاں بادشاہ مشہور ہے، یعنی کہ یہاں مسلمان بادشاہ ہے، ہم ان کی اطاعت کریں. ہم ان کی اطاعت کریں گے. ان کی اطاعت کرنے میں دو باتیں یاد رکھیں. اگر وہ دین کی بات بولتی تو ہم اطاعت کریں گے، اگر وہ کوئی برائی کا حکم دیتی ہے ہم اطاعت نہیں کریں گے. کوئی بھی بادشاہ ہو
اگر وہ برائی کا حکم دیتا ہے تو ہم اطاعت نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم مخلوق کی اطاعت نہ کرو خالق کی نافرمانی میں۔ یعنی کہ جو بھی بادشاہ ہے، مطلب دنیا میں جو بھی شخص ہے، ہم ان کی بات مانیں گے اگر وہ قرآن حدیث کے مطابق ہو، ان کی بات نہیں مانیں گے اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ اسی طرح بادشاہ کا بھی مسئلہ یہ ہے، یعنی کہ اولی الامر کا دو معنی، ایک ہے علماء، دوسرا ہے بادشاہ۔ بادشاہ جو ہے نا وہ بادشاہ جو اسلامی کنٹری کے بادشاہ، جیسا کہ سعودی عرب کے بادشاہ ہیں، ہاں اس طرح کا ہے جو بھی، جیسا کہ ملک سلمان یہاں کے بادشاہ ہیں، ہم جو بھی انہوں بولتے ہیں ہم مان لیں گے، جو بھی وہ بھلائی کی بات بولتے ہیں ہم کیا اسے مانیں گے، ہم ان کی بات مان لیں گے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ اولی الامر منکم، اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے۔ اولی الامر کون ہو؟ بادشاہ کون ہو؟ منکم، تم میں سے ہو، یعنی کہ بادشاہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر بادشاہ مسلمان، جیسا کہ ملک سلمان سعودی عرب کے بادشاہ، وہ مسلمان ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں۔ ہاں دوسری کنٹری میں مسلمان نہیں ہے تو ہم ان کی بات نہیں مانیں، ہم ان کی بات نہیں مانیں۔ ہاں اس کے علاوہ جو کنٹری جس کا بادشاہ کیا ہے مسلمان نہیں ہے، تو وہاں تو حریم یہی کہتے ہیں کہ وہاں کا جو قانون ہے جس کا تعلق قرآن حدیث سے نہیں ہے، جس کا تعلق قرآن حدیث سے نہیں ہے، ہم اس کی بات کو مانیں گے۔ مثال کے طور پر ٹرافک ہے، گاڑی کیا ہے لال لائٹ آگے بعد کھڑنا چاہیے، ہر جگہ ہوتا ہے، چاہے بادشاہ کافر ہو مسلمان ہو، وہاں کا قانون یہ ہوتا ہے کہ ٹرافک میں جو ہے نا جب لال لائٹ آتا ہے تو آپ کھڑے، ریڈ لائٹ اگر بتاتا ہے تو ٹرافک میں آپ کو کھڑنا چاہیے، یہ قانون آپ کو اپنانا چاہیے، چاہے آپ کا بادشاہ مسلمان ہو کافر ہو، کیونکہ اس کا تعلق قرآن حدیث سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے قرآن حدیث سے نہیں۔ یعنی کہ یہ ایک اگر جن کا بادشاہ کافر ہو، اگر وہ برائی کا حکم دیتا ہے آپ نہیں مانیں گے، ہم کیا ہے اس کی بات کیا ہے ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ اولی الامر منکم، تم میں سے ہو بادشاہ۔ ہاں یہاں جو معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کون ہیں؟ ایک ہے کہ علماء ہیں، وہ علماء جو آپ کو صحیح بات اور صحیح دین کی دعوت دیتے ہیں۔ دوسرا وہ بادشاہ جو اسلامی کنٹری کا بادشاہ ہو، وہ بادشاہ اگر ہم کچھ بولتی ہے تو ہم کیا اس پر مان لیں گے اگر وہ بات قرآن حدیث کے مطابق ہو تو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم اختلاف کر بیٹھو فی شیء، کسی چیز میں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہاں اللہ نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر آپ کو کسی کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، دین کا کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ کیا کریں گے؟ قرآن حدیث کھول کر آپ دیکھیں، قرآن حدیث کیا ہے کھول کر آپ دیکھیں گے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے دین کا تو قرآن حدیث کھول کر آپ دیکھیں گے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فَإِن، اگر تنازعتم، تم اختلاف کر بیٹھو فی شیء، کسی چیز میں، تم کو اختلاف ہو جائے کسی چیز میں، دین کے کوئی مسئلے میں تم کو اختلاف ہو جائے، وہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ کیا کرنا چاہیے؟ فردوہ، تم کیا ہو لوٹا دو اس مسئلے کو کس کی طرف؟ الی اللہ، اللہ کی طرف، مطلب قرآن کی طرف، والرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ کون نہیں؟ حدیث کی طرف۔ یعنی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ قرآن حدیث کھول کر آپ دیکھنا پڑے گا، قرآن حدیث کھول کر کیا ہے آپ دیکھیں گے۔ ان کنتم، اگر تم مومن ہو، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اگر آپ کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ قرآن حدیث کھول کر دیکھو۔ اگر واقعی ایک مسلمان مومن ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اگر تم مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو قرآن کھول کر دیکھتا، وہی مطلب ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہوں گے کہ آپ مومن ہیں یا نہیں، آپ واقعی مومن ہیں تو اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو قرآن حدیث کھول کر دیکھو، وہی مطلب ہے ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو قرآن حدیث کھول کر دیکھو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو قرآن حدیث کھول کر دیکھو۔ یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آج کل جو لوگ تقلید کرتے ہیں، فلاں عالم بول دیا بس ختم، نہیں، اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ عالم نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ان کنت الی اللہ ورسولہ، قرآن و حدیث کی طرف دیکھو۔ آج کل جو عالم ہوتی تقلید ہوتی، اپنی جماعت ہی کی بات کہیں گے، اپنی مذہبی کی بات کہیں گے، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ الی اللہ ورسولہ، تم قرآن حدیث کی طرف جا کر دیکھو۔ اس میں تقلید کا رد ہوتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث نہیں پڑھ سکتے بھائی کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، یہ سب علماء کا کام ہے، غلط بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا اتنا علم ہونا چاہیے، اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا، اللہ نے سورہ قمر میں فرمایا۔ یعنی کہ
اس آیت میں اللہ یہ فرماتی ہیں کہ جو بھی لوگ کوئی بھی شک ہو جائے آپ کو اب 10 عالم کا آپ سنیں، یہ عالم ایسا بولتے ہیں، یہ عالم بولتے ہیں کہ شرک جائز ہے، یہ عالم بولتے ہیں کہ تعویذ جائز ہے، آپ کو صرف کیا کرنا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، تم اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے. کیا ہے؟ قرآن حدیث کی طرف. قرآن حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ تعویذ شرک ہے، تعویذ شرک ہے، بس مسئلہ ہی ختم. من علق تمیمۃ فقد اشرک. یعنی کہ جو بھی مسئلہ ہے اگر آپ کو ڈاؤٹ آتا ہے تو آپ قرآن حدیث کی طرف کیا ہے آپ کو رجوع کرنا ہے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کو اختلاف ہو جائے کسی چیز میں. دیکھیے کہ دینی مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ قرآن حدیث کھول کر کے مسئلہ حل کریں گے، یعنی تو صحیح علماء کے پاس بیٹھ کر. دوسرا، دنیا کے مسئلے میں، دنیا میں اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہو گیا، کوئی بھی مطلب کوئی مسئلہ دنیا بزنس میں یا پڑھائی میں کچھ بھی آپ کو ٹینشن ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹیں گے، یعنی کہ صحیح دین کی طرف آئیں گے. ایک مطلب ہوگا کہ آپ کا عقیدہ صحیح کریں گے، آپ کا عقیدہ صحیح کریں گے. دوسرا، اگر آپ کو بہت زیادہ ٹینشن ہوتا ہے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، جیسا کہ ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ صحیحہ کی روایت ہے اذا حزبہ امر صلی رکعتین. ہمارے نبی کو جب کوئی بھی ٹینشن ہوتا دنیا میں تو آپ کیا کرتے تھے؟ ہمارے نبی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. یعنی کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کو کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، چاہے دنیا کے مسئلے میں ہو چاہے دین کے مسئلے میں ہو. دین کے مسئلے میں ہو تو آپ کیا کریں گے؟ قرآن حدیث کی طرف دیکھیں گے. دنیا کے مسئلے میں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، مطلب بزنس کے مسئلے میں، کوئی بھی مسئلے میں، آپ 2 رکعت پڑھ کے آپ کو سکون حاصل کریں گے. ہمارے نبی کو بھی ٹینشن ہوتا دنیاوی معاملات میں تو ہمارے نبی کہے 2 رکعت پڑھتے تھے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تو. یعنی کہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ جو بھی مسئلہ اختلاف ہوتا ہے تو ہم قرآن حدیث کھول کر دیکھیں گے، تقلید نہیں کریں گے. اگر آپ واقعی اللہ پر ایمان ہے تو آپ قرآن حدیث کھول کر دیکھو، اللہ ہمارے لیے قرآن بھیجا ہے نا، ہمارے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے، تو تقلید نہیں ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی تم کو اللہ پر ایمان ہے تم کیا کرو؟ قرآن حدیث کھول کر دیکھو کوئی بھی مسئلہ میں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ذالک خیر، یہ کیا ہی بہتر ہے. یعنی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے دنیا دین کے مسئلے میں، قرآن حدیث کی طرف آپ لوٹ کرا جاؤ. ذالک خیر، ذالک کا مطلب یہ تمام چیزیں، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو قرآن حدیث کی طرف آؤ. ذالک، یہ تمام چیز خیر ہے. کتنا ہی بہتر ہے، کتنی بہترین نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو کہتے ہیں. وَأَحْسَنُ، اور بہتر ہے تأویلا، انجام کے اعتبار سے. تعویل کا مطلب انجام، مطلب اگر آپ قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے آپ کا انجام بھی اچھا ہوگا، آپ کا فیوچر بھی اچھا ہوگا، آپ کی زندگی بھی اچھی ہوگی. وہی اللہ نے فرمایا کہ ذالک خیر، یہ کتنا ہی بہترین کیا ہے؟ نصیحت ہے. وَأَحْسَنُ، اور بہتر، وَأَحْسَن کا مطلب بہتر، اور بھی اچھا بہتر ہے تأویلا، انجام کے اعتبار سے. اگر آپ کی زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب دے گا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اگر آپ کی زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہو فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی دیں گے، خوشگوار زندگی کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دیں گے. جنت سے پہلے جنت اللہ تعالیٰ اسی دنیا کو بنا دیں گے. یعنی کہ اگر آپ، وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ احسن تأویلا، کیا ہی بہترین انجام ہے. تعویل کا مطلب انجام، آپ کا مطلب آپ کا جو فیوچر اچھا ہوگا بالکل اگر آپ کی زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہو. یہ آیت نمبر 59 ہو گیا. آیت 59 میں اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اور وہ اولی الامر کی 2 تفسیر ہے، ایک ہے علماء، وہ علماء جو صحیح بات آپ کو بتاتی ہیں. دوسرا جو وہ حاکم، وہ بادشاہ جو اسلامی کنٹری کا بادشاہ ہو، اگر وہ کسی نیکی کے حکم دیتا ہے تو ہم کیا کہ اس سے مانیں گے. وہ بادشاہ کیسا ہو؟ منکم، مسلمان. اگر کافر بادشاہ ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. ہاں کافر بادشاہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کا تعلق قرآن حدیث سے نہ ہو تو ہم اس کی بات مانیں گے. جیسا کہ ٹرافک پولیس، مطلب ٹرافک میں کیا ہے، ریڈ لائٹ اگر بتایا جائے تو کھڑ جانا چاہیے کار، وہاں یہ مطلب اس کا تعلق قرآن حدیث سے نہیں ہے، لیکن آپ کو کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، چاہے آپ بادشاہ کافر ہو مسلمان ہو لیکن آپ اس قانون کو کیا ہے اپنانا چاہیے، کیونکہ اس میں کیا ہے حفظ النفس، اس سے کیا ہے مسلمانوں کی جان بچ جاتی ہے، مسلمانوں کی جان کیسے بچ جاتی ہے. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم کو دین کے مسئلے میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو فردوہ الی اللہ والرسول، تم اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹو. لیکن اگر کوئی مسلمان دین کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے لیکن خدا نے اس کی طرف نہیں لوٹتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر ایمان میں کچھ کمی ہے،
گویا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے مکمل طور پر، گویا کہ وہ آخرت پر اسے مکمل طور پر ایمان نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو آخرت پر مکمل ایمان ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ کیا کرو؟ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹو۔ اللہ نے فرمایا کہ ذالک خیر، یہ کتنا ہی بہترین نصیحت ہے جو اللہ نے ہم سے کی ہے، وہ احسن تأویلا، اور بہترین چیز ہے انجام کے اعتبار سے۔ مطلب اگر آپ قرآن حدیث کے مطابق آپ کی زندگی ہو تو اللہ تعالیٰ اگلی زندگی بھی کیا آپ کی اچھی کر دے گا۔ یہ آیت نمبر 59 ہو گیا۔ پھر آیت نمبر 60، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اس آیت میں آپ دیکھیں گے، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ منافق کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک منافق جو ہے نا اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، رسول پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور اس سے پہلی جو کتابیں ہیں مطلب تورات انجیل پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ ہاں مطلب سمجھے کہ مسلمان ہے، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے، رسول پر ایمان رکھنا چاہیے، اور ساتھ میں اس سے پہلے جو کتاب ہے تورات انجیل تمام پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ تمام پر ایمان رکھتا ہے، ایک مسلمان تمام پر ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ مسلمان منافق کب بن جاتا ہے؟ جب کیا ہے کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ کافروں کے پاس جاتا ہے حل کرنے کے لیے، کافروں کے پاس جاتا ہے حل کرنے کے لیے۔ تو گویا کہ وہ ہمارے پاس فیصلہ کیا ہے؟ قرآن حدیث کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ وہ شخص کہاں جاتا ہے فیصلے کرنے کے لیے؟ کافروں کے پاس جاتا ہے، کافروں کے پاس جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص منافق، وہی کہ اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں فرمایا، اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے یہی فرمایا کہ ایک منافق جو ہے نا وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے، ساتھ میں حدیث پر بھی ایمان رکھتا ہے، ساتھ میں اس سے پہلے وہ کتابیں اس پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن جب کوئی فیصلہ کا مسئلہ آتا ہے، ہاں کیونکہ اگر آپ مثال کے طور پر زید ہے، نعوذ باللہ منافق ہے، سمجھے منافق ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ زید نے کسی کا 10 لاکھ روپے ہڑپ لیا، کس کا؟ ایک شخص کا زید نے 10 لاکھ روپے ہڑپ لیا۔ اگر زید کیا ہے کسی عالم کے پاس جائے گا تو عالم یہی کہے گا، جو صحیح عالم وہی کہے گا کہ آپ کو 10 لاکھ روپے لوٹانا چاہیے، ایک عالم یہی کہے گا نا۔ ہاں لیکن زید کیا چاہتا ہے؟ نہیں، ہم عالم کے پاس گئیں گے تو ہمارے نقصان ہوگا، کیونکہ وہ حق کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ وہ زید کیا کرے گا؟ جا کر ایک کافر کے پاس جائے گا، کافر کورٹ کے پاس جائے گا، دیکھیے جو کافر لوگ ہیں ان کے پاس جائے گا تاکہ ان لوگوں کو رشوت دے کر کیا ہے وہ پیسہ ہڑپ لے۔ 10 لاکھ میں 1 لاکھ ان کو رشوت دے گا تو وہ کیا ہے فیصلہ کس کی طرف کریں گے؟ زید کی طرف کریں گے، اور 9 لاکھ روپے زید کیا اپنے جیب میں رکھ لے گا۔ یہ زید ہے نا منافق ہے، اسے بولتی ہیں۔ وہی کہ اللہ نے فرمایا کہ جب فیصلہ کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن حدیث کو چھوڑ کر کیا ہے کافر کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک قصہ کیا ہے ہمارے نبی کے زمانے میں ہوا تھا، ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، یہودی اور منافق دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ تو یہودی کو معلوم تھا کہ جب ہمارے نبی کے پاس ہم جائیں گے، مطلب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو فیصلہ صحیح کریں گے، تو یہودی نے یہ کہا کہ ہم فیصلہ کسے مانیں گے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ یہودی کہتا ہے، کیونکہ یہودی کو معلوم ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو فیصلہ حق پر ہوگا، تو یہودی کہتا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کیا ہے فیصلہ کریں گے۔ یہ جو منافق جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم یہودیوں کے پاس جائیں گے، ہم کیا ہے یہودیوں کے پاس جائیں گے، کیونکہ یہودی جب فیصلہ کرتے ہیں جو رشوت دیں گے تو یہودی آپ کے حق میں فیصلہ کریں گے، آپ کے فیور میں فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ کیا ہے منافق ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے یہی فرمایا کہ جب آپ کے سامنے، جب آپ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہو، حدیث پر بھی ایمان لاتے ہو، جب آپ فیصلہ کرنے جاتے ہو تو غیر کے پاس جاتے ہو، جب آپ فیصلہ کرنے کا مسئلہ ہوتا تو آپ کیا ہے کافروں کے پاس جاتے ہو۔ وہی کہ اللہ نے آیت نمبر 60 میں فرمایا، دیکھیے الم ترا، الم کا مطلب اللہ نے تعجب سے کہا، کیا؟ لم نہیں، ترا تم دیکھتے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اللہ نے مجھ سے بھی کہا، آپ سے بھی کہا، تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے؟ الا طرف الذین، ان لوگوں کی طرف، کیا آپ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے جو یہ دعویٰ کرتی ہے؟ یزعمون دعویٰ کرتی، مطلب زید ہے یہ دعویٰ کرتا ہے، یزعمون زید دعویٰ کرتا ہے، انہم بے شک وہ آمنو ایمان لاتا ہے، زید یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہم بے شک وہ آمنو ایمان لاتا ہے، بما انزل الیک جو آپ پر نازل کی گئی ہے، کون سا؟ قرآن، جو ہمارے نبی پر، یعنی کہ انہم بے شک وہ آمنو ایمان لاتا ہے، بما انزل جو نازل کی گئی آپ پر، مطلب قرآن پر بھی ایمان لاتا ہے۔ ایک منافق جو ہے نا قرآن پر بھی ایمان لاتا ہے، وما انزل اور ایمان لاتا ہے، اور جو نازل کی گئی ہے، اور واو اور ما جو انزل جو نازل کی گئی ہے، من قبلک تمہارے سے پہلے، من قبلک تمہارے سے پہلے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، قبل کا مطلب پہلے، کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تورات انجیل اس پر بھی ایمان لاتا ہے۔ یعنی کہ زید ہے
وہ کیا ہے؟ قرآن پر بھی ایمان لاتا ہے، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور کیا ہے اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتا ہے، اس پر بھی ایمان لاتا ہے، لیکن فیصلہ کیا کرتا ہے؟ غیر کی طرف اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال دیا کہ زید نے 10 لاکھ روپے ہڑپ لی، تو زید اگر مسلمان عالم کے پاس جائے گا تو مسلمان عالم یہی کہے گا کہ آپ کو 10 لاکھ روپے لوٹانا چاہیے، لیکن زید یہ چاہتا ہے کہ نہیں ہم کافروں کے پاس فیصلہ کریں گے، کیونکہ کافر کیا ہے ان کو 1 لاکھ روپے رشوت دیں گے تو آپ کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے نا اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے اور کتاب تورات انجیل پر بھی ایمان لاتا ہے، یریدون، لیکن وہ منافق یہ چاہتا ہے ان یتحاکموا، ایک وہ فیصلہ کرے الی الطاغوت، طاغوت کی طرف۔ طاغوت مطلب قرآن حدیث سے ہٹ کر کیا ہے فیصلہ چاہتا ہے، قرآن حدیث سے ہٹ کر کیا وہ فیصلہ چاہتا ہے۔ اگر زید کا 10 لاکھ روپے اگر قرآن حدیث کے مطابق اگر فیصلہ کریں گے تو کیا کرے گا؟ زید کو 10 لاکھ روپے جو زید نے ہڑپ کیا ہے، چوری کیا ہے، اسے لوٹانا پڑے گا، لیکن زید یہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ طاغوت کی طرف فیصلہ کریں، مطلب ہم قرآن حدیث کے خلاف فیصلہ کریں۔ قرآن حدیث کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم جائیں گے کہاں؟ کافروں کے پاس۔ کافر کوٹ میں اگر آپ جائیں گے تو 1 لاکھ روپے ایڈوانس دیں گے تو آپ کو کیا کریں گے؟ آپ کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ طاغوت کا مطلب قرآن حدیث کے علاوہ فیصلہ کرنا، یہاں جو اس کا معنی ہے یتحاکموا، یہ کہ وہ فیصلہ کرے الی الطاغوت، طاغوت کی طرف۔ طاغوت مطلب یہودی کے پاس جائیں گے تو یہودی کے 1 لاکھ روپے ایڈوانس دیں گے تو یہودی کا رشوت دیں گے تو یہودی ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا، کافر ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا، کیونکہ مسلمان اس طرح نہیں کرتا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ یریدون، وہ چاہتا ہے کہ ان یتحاکموا، ایک وہ فیصلہ کرے الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، جبکہ اللہ نے یہ حکم دیا وقد تحقیق امروا، اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان یکفروا بہ، یہ کہ تم کیا کرو؟ اس کا انکار کرو، مطلب تم طاغوت کا انکار کرو، تم شیطان کا کفر، اصل جو کفر کا جو معنی ہے نا وہ انکار کرنا۔ کافر کو کافر ہم کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ کافر کا اصل جو معنی انکار کرنے والا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، ہمارے نبی کا انکار کرتا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وقد تحقیق امروا، اللہ نے حکم دیا ان یکفروا، یہ کہ تم انکار کرو بھی، اس کا مطلب شیطان کا تم انکار کرو، طاغوت کا تم انکار کرو، طاغوت جس کے اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے نا اس کا تم انکار کرو۔ لیکن کیا ہے یہ یہودی، یہ منافق کیا کرتا ہے؟ وہ یریدون، شیطان کیا چاہتا ہے؟ وہ یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے، یریدون کا مطلب چاہنا، وہ یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان یضلہم، ایک وہ تم کو گمراہ کرے، ضلالا بعیدا، مطلب آپ کو بہت زیادہ گمراہی میں پھینک دے۔ ضلال کا مطلب گمراہی، بعید کا مطلب دور، یعنی کہ آپ کو بہت زیادہ گمراہی میں پھینک دے۔ اس وجہ سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ جب آپ کا فیصلہ کا مسئلہ ہے تو آپ کہاں جاؤ؟ کافر کی طرف جاؤ، آپ کافر کی طرف جاؤ۔ جیسا کہ اس آیت کو رکھ کر آج ہم ہمارے ماحول میں سوچیں، کیونکہ بعض جگہ جو ہے نا، جیسا کہ ہمارے پاس معلوم ہے کہ خلا جب بیوی لیتی ہے تو بیوی کو مہر واپس کرنا پڑے گا، بیوی کو مہر واپس کرنا پڑے گا، لیکن جس کافر بستی میں آپ رہتے ہیں وہاں کا قانون ایسا نہیں ہے۔ وہاں کا قانون کیا ہے؟ اگر بیوی خلا لیتی ہے تو مہر واپس نہیں کریں گے، مہر واپس نہیں کریں گے۔ ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں، شریعت میں کہے کہ خلا اگر لیں گے تو مہر واپس کرنا پڑے گا، بیوی کو مہر واپس کرنا پڑے گا، لیکن جس بستی میں آپ رہتی ہیں وہاں کافر بستی ہے، وہاں کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ خلا لیں گے بیوی کو مہر واپس نہیں کر سکتی، بیوی کے پاس ہی مہر رہے گا، بیوی کیا اپنا مہر شوہر کو نہیں دے گی۔ تو بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرا فیصلہ کون کرے؟ بیوی مسلمان ہے لیکن وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا فیصلہ کورٹ کچہری کرے جو یہ کہتا ہے کہ مہر واپس نہیں کرنا ہے، تو بیوی الی الطاغوت کی طرف جاتی ہے۔ بیوی کو کہاں جانا چاہیے؟ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کی طرف۔ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ یہ ہے کہ مہر لے تو اگر تم خلا لیتے ہو تو مہر واپس کرو، یہ اصل فیصلہ ہے قرآن حدیث کے مطابق۔ لیکن بیوی یہ چاہتی ہے کہ نہیں، جس بستی میں آپ رہتی ہیں وہاں کا فیصلہ یہ ہے، وہاں کا کافروں کا فیصلہ، وہاں کا جو کافر بادشاہ ہے اس کا حکم یہ ہے کہ تم کیا کرو، اگر تم بیوی خلا لیتی ہے تو مہر واپس نہیں کرنا ہے۔ تو بیوی یہ چاہتی ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ کورٹ کچہری کی طرف جائیں گے، ہم کافروں کی طرف۔ یہی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہی معنی اس آیت۔ ہمارے ماحول میں بھی کیا اس طرح ہوتا ہے، ہمارے ماحول میں بھی کیا اس طرح ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ منافقوں کا رویہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ منافقوں کا رویہ ہے جو اللہ نے کہا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ